بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دی ویزیبل فیکٹ میں۔ ناظرین، ملک کے اندر ایک سیلابی صورتحال جو ہے وہ ہے، اور اس سیلابی صورتحال کے اندر جناب کافی دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، خاص طور پر حکومت کو لے کے، اور جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے درمیان جو ایک کوارڈینیشن ہے اس کو لے کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ آج کی ہمارے پاس جو خبر ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ جیو نیوز نے جناب پنجاب حکومت کے خلاف جو گالی تھی اس کو نشر کر دیا۔ ایک شخص تھا قصور سے اس کا تعلق تھا، اور قصور میں اس کا گھر جو ہے وہ بہہ گیا، اس کے مال مویشی جو ہیں وہ متاثر ہوئے سیلاب سے، اس کا گھر بار متاثر ہوا۔ اس متاثر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، اپنی فرسٹریشن نکال رہا تھا، تو جیو نیوز نے بغیر کٹ کیے، یعنی اپنی ہیڈ لائنز کے اندر اس کا ساٹ ہم لوگ اپنی میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں کہ جو انسان بولتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو انسان اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے کسی بھی پیکج کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر، کوئی انڈیویجول اظہار کر رہا ہو تو اس کو ہم ساٹ کہتے ہیں۔ اس ساٹ کے اندر جناب ہوا یہ ہے کہ ایک گالی جو ہے وہ پنجاب حکومت کے خلاف نشر ہو گئی ہے، اور اس گالی کی جو ہے وہ نقصانات کیا ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، اور پنجاب حکومت اس کے اوپر کیا ایکشن لے گی، خاص طور پر یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے شیئر کرنی ہے، اور دوسرا جناب اس کے اوپر ہم نے آپ کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ڈسکس کرنی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس حوالے سے نون لیگ کو وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نون لیگ کے گلے پڑتی جا رہی ہے۔ نون لیگ کافی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے اس ایکسٹینشن کو لے کے۔ کافی سخت سوالات جو ہیں وہ نون لیگ سے ہو رہے ہیں اس ایکسٹینشن کی وجہ سے۔ کیا کیا سوالات ہو رہے ہیں، کیوں گلے پڑی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو جیو نیوز کے حوالے سے بتائیں۔ جیو نیوز کی ہیڈ لائنز چل رہی تھی، ہیڈ لائنز کے اندر ایک انسان جو ہے وہ جس کا گھر بار سیلاب سے متاثر ہوا، جس کا گھر شاید سیلاب میں بہہ گیا، مال مویشی جو ہیں اس کے سیلاب میں بہہ گئے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چارہ نہیں تھا۔ وہ شخص اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا، اور ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کوئی غیر مناسب الفاظ بولے، کوئی گالی دی، اور اسی گالی کو لے کے جو ہے وہ جیو نیوز نے وہ ساٹ بالکل ویسے ہی چلا دیا۔ گالی جو تھی وہ پنجابی کے اندر تھی، تو جیو نیوز جو ہے وہ کراچی سے آپریٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ اردو سپیکنگ ہے، اس وجہ سے شاید کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ گالی ہے۔ جس نے ساٹ کاٹا ہے، جو ہیڈ لائنز کا ایڈیٹر تھا، اینلی تھا، اسے بھی پتہ نہیں چلا، اور جو ہیڈ لائنز کا پروڈیوسر تھا شاید اسے بھی پتہ نہیں چلا۔ تو اس وجہ سے یہ آئی تھنک سو کہ یہ دانستہ طور پر تو نہیں ہوا، لیکن غیر دانستہ طور پر ان سے جو ہے وہ گالی پنجاب حکومت کے خلاف جو ہے وہ نشر ہو گئی ہے۔ اب بڑی بات ہے کہ جیو نیوز کے اوپر اس طرح کی غلطی جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے، اور ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، بہت زیادہ یہ ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہو رہی ہے۔ کاپی رائٹس کی وجہ سے ہم وہ ویڈیو چلا تو نہیں سکتے، لیکن ایک چیز جو آپ کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، لوگ اتنے زیادہ جذباتی ہو چکے ہیں، دکھی ہیں، کہ وہ اپنے دکھ اور جذبات کا اظہار جو ہے وہ گالیوں کی صورت میں کر رہے ہیں۔ یعنی پنجاب حکومت جو ہے ان کی جو بھی وہ ریلیف دے رہی ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جو اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، اس پہ تو ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے جناب بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن عملی طور پر اور جو گراؤنڈز ہیں ان کے اوپر ہمیں ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، لوگ دکھی ہیں، لوگوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے تو لوگ گالی نکال رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو لوگ گالی کا سہارا لیتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں لوگوں کی حالت زار کیا ہے، جو لوگ خاص طور پر متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات جو ہے ان کو آسان کرے، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان میں آسانی پیدا کرے۔ ہماری طرف سے تو یہی دعا ہے۔ باقی آپ لوگوں کے نزدیک بھی اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہو تو جہاں تک آپ کی ضرورت ہو، وہاں تک، جہاں تک پاسبلٹی ہو وہاں تک ان کی مدد ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب جناب آرمی چیف کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نون لیگ کے گلے پڑتی جا رہی ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ نون لیگ جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملی تھی،
یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا، تو پی ٹی آئی پر اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تھا، تنقید ہوئی تھی، لیکن اس وقت نون لیگ نے مل کے قومی اسمبلی میں جو ہے یہ قانون پاس کیا تھا اور آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی تھی۔ بعد میں نون لیگ کے بہت بڑے بڑے رہنما، جن میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہیں اور نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بات کی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں دیتے کسی کو بھی، اور مریم نواز صاحبہ نے جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی اس حوالے سے یہ بات کی تھی کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، یعنی کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کو وہ گناہ قرار دے رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، میری مرضی کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے، اب یہ جناب ہوا ہے کہ نون لیگ نے خود ہی جنرل فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دی ہے، جس کی وضاحت جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کی۔ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہاں پہ ان سے یہ سوال ہوا، جس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت بڑھائی گئی ہے وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون پاس ہوا تھا جس کے مطابق آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے اس کو 2 سال کے لیے بڑھا دیا گیا تھا، یعنی کہ پہلے آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال کے لیے ہوتی تھی، اب آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب جو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت بڑھی ہے وہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے یا وہ کوئی تسلسل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ان کی مدت ملازمت کا بڑھا ہوا دورانیہ ہے، جو کہ ایک قانون کے تحت ہوا ہے۔ آئین کے اندر یہ باقاعدہ طور پر چیز موجود ہے، ایک قانون بنا ہے، قانون کے تحت ایک رول بنایا گیا اور اس رول کے تحت جو ہے وہ ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ یہ بات خیر ان کی ماننے میں بھی آتی ہے کہ ان کو قانون کے مطابق جو ہے وہ اس وقت ایکسٹینشن مل رہی ہے، لیکن جو چیز اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ نون لیگ کو آرمی چیف کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سسٹم سے باہر ہوتے ہیں، کوئی نیا چیف آتا ہے، تو شاید نون لیگ کے معاملات جو ہیں وہ اس نئے چیف کے ساتھ اتنے اچھے نہ ہوں جتنے اچھے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو اسی وجہ سے نون لیگ کو ضرورت ہے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی، وہ نون لیگ کسی بھی حد تک جائے گی کہ عاصم منیر صاحب کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھتا جائے، یعنی اگر ایک سال اب نومبر 2027 تک ان کی مدت بڑھائی گئی ہے، تو نون لیگ یہ کوشش کرے گی کہ 2027 کے بعد بھی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ رہیں، اگر تب تک نون لیگ کے تعلقات عاصم منیر صاحب سے صحیح رہے تو، اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تعلقات صحیح نہ رہے تو اس چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ پھر بھی عاصم منیر صاحب جو ہے وہ آرمی چیف رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر عاصم منیر صاحب کو اپنا عہدہ ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ جب ان کے نون لیگ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، نون لیگ اب اس وقت خود مشکل میں ہے کہ کس طرح اس چیز کو جسٹیفائی کریں کہ پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر تنقید کرتے رہے اور اب جنرل عاصم منیر کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایکسٹینشن کو کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔